بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1966 ہے اور آج سورہ فتح کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہ ہے ذات جس نے انزلہ نازل کی، السکینۃ تسکین، فی قلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا تاکہ وہ زیادہ ہوں، ایماناً ایمان میں، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ خوب حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی۔ دوسری بات تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو۔ تیسری بات اسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ چوتھی بات اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے تمام مومنوں پر کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں سکینت ڈال دی کہ تم اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو پیش کر دو، چاہے وہ جہاد ہو یا پھر اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا پھر کوئی اور قربانی ہو۔ اس آیت سے اس وقت کی سکینت یعنی اطمینان اور سکون بھی مراد دی جا سکتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے صلح کی۔ تب مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ کفار قریش سے مقابلہ کریں، جیسا کہ وہ بیعت رضوان میں کر چکے تھے، اور انہیں منظور نہیں تھا کہ وہ ان کفار کے سامنے دب جائیں، کہ ان کے ہر ڈر کو قبول کریں، جیسا کہ انہوں نے جب صلح نامہ لکھوایا تو اس میں سے بسم اللہ کو کاٹ دیا اور محمد رسول اللہ کو بھی لکھنے نہ دیا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی شرطیں رکھیں جن کو مسلمان پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ انہیں اس وقت عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اگلے سال عمرے کے لیے آنے کو کہا گیا، اور آنا بھی اس حال میں کہ ہتھیار ساتھ نہ ہوں، اور پھر اگر کوئی مکے کا آدمی بھاگ کر مسلمانوں سے جا ملے تو مسلمان اسے واپس مکہ لوٹا دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے، البتہ اگر مسلمانوں سے کوئی بھاگ کر مکہ آ جائے تو وہ اسے واپس نہیں بھیجیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ صلح نامہ لکھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ہی غصے میں تھے، کیا ہم ان کفار کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ کفار باطل پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں بالکل ہیں۔ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مردہ جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں بالکل ہیں۔ تو پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں ذلت کیوں اٹھائیں اور کیوں واپس لوٹ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے؟ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح کی کیفیت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی تھی کہ وہ لوگ اس صلح پر آمادہ نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی کے حکم کے آگے ان لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی تاکہ اللہ کے نبی کا حکم مان کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ بعض مفسرین نے یہاں سکینت سے مراد رحمت لیا ہے، اور ایمان میں اضافے سے یہ مراد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا حکم دیا، پھر نماز کا، پھر زکوٰۃ کا، پھر حج کا، اس طرح دھیرے دھیرے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی آیت سے بعض ائمہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے جسے فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مومنوں کے اس جذبے پر کہ وہ کفار سے صلح کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے جنگ کرنے پر آمادہ تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سپر کر دیا۔ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کفار کو ایک لمحے ہی میں ختم کر دیتا، کہ وہ زمین اور آسمان پر اس کے ہی لشکر ہیں، انہیں اس قوم کو تباہ کرنے میں وقت نہیں لگتا، اور تمہیں خود ان سے جہاد کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، مگر اس نے یہ جو صلح کروائی ہے وہ ایک مصلحت کے تحت کروائی ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے اس سے فی الوقت تم بے خبر ہو، مگر آگے تمہیں اس مصلحت کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ بڑا جاننے والا، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ لہذا تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، چاہے وہ امر تمہارے ذہنوں اور دینوں کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔